جہنم بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی عظیم مخلوق اور بڑی عجیب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے تیار کی ہے۔ جہنم کا تذکرہ بار بار جو ہے سننا چاہیے تاکہ جہنم کا خوف پیدا ہو۔ سنت ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی خود سنت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں کتنی چیزیں بیان کی ہیں، جہنم کی صفات بیان کی ہے، جہنم کیسی ہے، جہنم کے نام کتنے ہیں، جہنم کے دروازے کتنے ہیں، جہنم کے طبقے کتنے ہیں، جہنم میں عذاب کیسے کیسے ہیں، جہنمی لوگ جب جائیں گے تو اس میں ان کا رہن سہن کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے سب تفصیل سے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اتنی چیزیں جہنم کے بارے میں، جہنم کے نام بھی بیان کیے، جہنم کے درجات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اس کی آگ کیسی ہوگی، اس میں عذابات کیسے ہوں گے، اس میں جو انسان جائیں گے ان کا کھانا، لباس، ان کا رہن سہن، پانی، کپڑے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ تو اب اندازہ لگائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے جہنم کو بیان کرنا اور جہنم سے ڈرانا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا انسان کو، اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کتنی جگہ قرآن میں، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے، اس جہنم سے بچو اور ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، نبیوں نے ڈرایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے، پھر صحابہ کرام کی بھی یہی عادت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، باقاعدہ حضرت کعب ایک صحابی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین، حضرت عمر ان کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن وہ حضرت کعب سے کہتے تھے کہ خوفنی من النار، اے کعب مجھے جہنم سے ڈرا، جہنم کے حالات کو میرے سامنے بیان کر۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جہنم کی کیفیت۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی یقین نصیب ہو جائے جہنم کے وجود پر، جہنم کے موجود ہونے پر، اس کے عذابات پر۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم سے ڈراؤ، جہنم کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے امیر المومنین، جہنم کا اگر کوئی ٹکڑا، جہنم کا کوئی حصہ بیل کے ناک کے نتھنے کے برابر، بیل کے ناک کا جو سوراخ ہوتا ہے، بیل کے ناک کے سوراخ کے برابر اتنا حصہ اگر جہنم کا زمین پر اتار دیا جائے، ایک کونے میں مشرق میں، اور دوسرے کونے میں، دنیا کے دوسرے کونے میں مغرب میں کوئی انسان، جہنم کا ٹکڑا اترے مشرق میں اور کوئی انسان ہو مغرب میں، تو وہ ٹکڑا جہنم کا اتنا چھوٹا سا ٹکڑا اتنا خطرناک گرم ہوتا ہے کہ وہ انسان کا دماغ کھولنے لگے گا اتنی دوری سے۔ حالانکہ وہ جہنم کا ٹکڑا اترا کہاں ہے؟ مشرق میں، اور یہ آدمی کہاں ہے؟ مغرب میں۔ اتنے فاصلے سے بھی اس میں اتنی گرمی ہے، اتنا خطرناک گرم ہے جہنم، اتنی اس کے اندر گرمی اور تپش ہے کہ اس جہنم کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے اس انسان کا جو مغرب میں اتنے فاصلہ ہے دونوں کے بیچ میں، لیکن اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ اے امیر المومنین، جب جہنم لائی جائے گی قیامت کے دن تو وہ چنگاڑے گی، آواز نکالے گی۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا 70,000 لگامیں ہوگی اس کی۔ ترمذی شریف میں کتنی لگامیں؟ 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، ایک ایک لگام پر 70,000 فرشتے اس کو پکڑ کر کنٹرول کر رہے ہوں گے، اور جہنم تکاد تمیز من الغیظ، غصے کی وجہ سے پٹ پڑے گی۔ اگر وہ فرشتے اس کو نہ پکڑیں، فرشتے اس کو نہ تھامیں، تو وہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب کو نگل جائیں گے، اتنا غصے میں ہو گیا۔ تو حضرت کعب نے فرمایا کہ امیر المومنین، جہنم جب قیامت کے دن لائی جائے گی اور وہ آواز نکالے گی تو جتنے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، چاہے نبی ہوں، مقرب فرشتے ہوں یا ولی ہوں، بڑے بڑے انسان، سب کے سب گھٹنوں کے بل نیچے ہو جائیں گے، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ جہنم سے مجھے بچا لے، بس میں اپنے نفس کا سوال کرتا ہوں، اپنے آپ کا سوال کرتا ہوں، باقی کسی کا سوال نہیں کرتا، بس مجھے بچا لے۔
اور آگے فرمایا کہ امیر المومنین اگر آپ قیامت کے دن 70 نبیوں کے برابر عمل لے کر جائیں گے، لیکن جب جہنم کو دیکھیں گے نا تو وہ 70 نبیوں کے برابر اگر عمل لے کر جائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی کا عمل کتنا بڑا ہوگا. نبی کا عمل بولے تو سارے امتیوں کے عمل ایک طرف، نبی کا ایک عمل اس سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. وہ 70 نبیوں کے برابر عمل بھی اگر قیامت کے دن لے کر جائیں گے، لیکن جب آپ جہنم کو دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ میں جہنم سے نہیں بچ سکتا. آج اتنی خطرناک ہے. تو جہنم کو سننا چاہیے. جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. جہنمیوں کو کھانے میں کیا کیا ڈشیں، جہنم کی ڈشیں بھی سن لو. جہنم میں کیا کیا جہنمیوں کو دیا جائے گا. زقوم کا درخت، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. زقوم کا درخت یہ گنہگاروں کا کھانا ہے. کالمہل یغلی فی البطون، جب وہ کھائیں گے تو وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح اتنا گرم ہوگا کہ وہ پیٹ میں کھولے گا، جوش مارے گا. کغلی الحمیم، ہانڈی کے پکنے کے جیسا. ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم. کہ یہ جہنمی لوگ زقوم کا درخت کھائیں گے. اور اتنا خطرناک ہے وہ زقوم کا درخت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ، لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لافسدت علی اہل الدنیا معائشہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ زقوم کا ایک قطرہ اگر زمین پر ٹپک پڑے، ایک قطرہ اگر زمین پہ ٹپک جائے تو دنیا والوں کا جینا وہ حرام کر دے، اور ساری جتنی چیزیں ہیں دنیا میں سب خراب ہو جائے گی. وہ جو ہے ان کو کھانے میں دیا جائے گا، زقوم کا درخت. اسی طریقے سے غسلین، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین. کھانا نہیں ہوگا جہنمیوں کا مگر غسلین. غسلین کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ یا تو ایک درخت کا نام ہے یا پھر جہنمیوں کے زخموں سے جو پیپ اور خون نکلے گا، گندا پانی نکلے گا، وہ غسلین جو ہے ان کو کھلایا جائے گا. وہ غسلین ان کو کھلایا جائے گا. اگر اس کا ایک ڈول زمین پر رکھ دیا جائے تو حدیث میں ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری زمین بدبودار ہو جائے گی. تو ایک تو کھانا ان کو دیا جائے گا زقوم کا، دوسرا غسلین کا. اسی طریقے سے طعامن ذا غصۃ، گلے میں اٹکنے والا کھانا. طعامن ذا غصۃ وعذابا الیما، گلے میں اٹکنے والا کھانا، یعنی وہ کھانا کھا کر گلے میں اٹک جائے، نہ اوپر نہ اس کو اگل سکیں گے، نہ نگل سکیں گے، نہ تھوک سکیں گے، نہ اندر اتار سکیں گے. وہ کھانا گلے میں اٹک جائے گا، چھپے گا اندر. اب سوچیں گے کہ یہ کھانا اٹک گیا، تو دنیا میں نوالا اٹک جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ پانی. تو پانی لیں گے تو کھولتا ہوا پانی، گرم پانی. وہ پانی جب اندر جائے گا تو کھانا تو نکلے گا ہی، لیکن ساتھ میں پیٹ کی سب آتڑیاں اور سب چیزیں نکل جائیں گی. تو ان کو زقوم کا درخت، غسلین اور یہ ذا غصۃ، گلے میں اٹکنے والا کھانا. اسی طریقے سے لیس لہم طعام الا من ضریع، ضریع دیا جائے گا. ضریع کیا ہے؟ آگ کے کانٹے کا کھانا ہے، جس کی صفتیں کیا ہیں؟ بدبودار ہوگا، کڑوا ہوگا اور گرم ہوگا. یہ سورہ غاشیہ 30ویں پارے میں لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ ان جہنمیوں کو ضریع کا کھانا دیا جائے گا. ضریع کیا ہے؟ یہ ایسا کھانا جو بدبودار، بہت بدبو بھی ہوگی اس میں، کڑوا بھی بہت ہوگا اور گرم ہوگا، خطرناک کانٹے دار کھانا، آگ کے کانٹے. یہ کھانا ان کو دیا جائے گا. اسی طریقے سے غساقا، ایک غساق، الا حمیما وغساقا فلیذوقوه حمیم وغساق. غساق نام کا کھانا. یہ غساق کیا ہے؟ جہنمیوں کے لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی پیپ ہے جہنمیوں کا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ غساقہ جو ہے یہ جہنم
کے اندر جو ٹھنڈا کھانا ہے وہ ٹھنڈک والا عذاب، ٹھنڈا اتنا ہوگا کہ وہ ٹھنڈک سے انسان جل جائے گا. ٹھنڈک سے بھی جلتے ہیں، جیسے آگ گرمی سے جلتے ہیں، ٹھنڈک سے بھی جلتے ہیں. تو اتنا ٹھنڈا ہوگا، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب بہت زیادہ اگر ٹھنڈی آئس کریم یا کوئی بھی چیز ہے تو انسان کے دانت سن ہو جاتے ہیں، دانت. تو جہنم میں یہ بھی ایک عذاب ہے ٹھنڈک کا، اتنی زیادہ ٹھنڈی ہوگی کہ بس انسان کا بدن سن ہو جائے گا. اور وہ ایک طریقے کا عذاب ہے یہ غساقہ، یہ ٹھنڈا کھانا اور اتنا ٹھنڈا کہ وہ کھائے گا تو اندر ٹھنڈک سے جل جائے گا. یہ جہنمیوں کو یہ کھانے دیے جائیں گے اتنے قسم کے. زقوم کا درخت، غسلین یہ بھی ایک درخت کا نام، اور زریع بدبودار کانٹے دار کھانا، ذاغصۃ گلے میں اٹکنے والا کھانا، اور بہت زیادہ ٹھنڈا، یہ کھانے دیے جائیں گے. اسی طریقے سے پانی، وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، پیپ کا پانی، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، نگل نہیں سکے گا. ماء حمیم، کھولتا ہوا پانی. ماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، تیل کے تلچھٹ کی طرح. تلچھٹ، تیل کے نیچے جو تلچھٹ رہتی وہ ایک تو کالی بہت رہتی ہے، کالی، اور اگر اس کو تیل کو گرم کیا جائے تو تیل کا چٹکا زیادہ خطرناک لگتا ہے، معلوم ہے نا. تو اس لیے وہ گرم بھی ہوگا، تیل کے تلچھٹ کی طرح پانی ہے. ایسا پانی ہوگا تیل کے نیچے جو کالا پن رہتا ہے تو وہ دکھنے میں ایک بہت خطرناک بھی ہوگا اور گرم بھی بہت تیل کے جیسا ہوگا، لیکن وہ پینا پڑے گا. یشوی الوجوہ، وہ خالی برتن جب نزدیک منہ کے نزدیک لائیں گے نا تو پورے چہرے کی کھال وہ برتن میں گر جائے گی. یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا. تو جہنمیوں کو یہ کھانے دیے جائیں گے اور یہ پانی دیے جائیں گے ایسے. اسی طریقے سے لباس ان کے قطران وتغشا وجوہہم النار، قطران یعنی ایسا لباس، تارکول کا لباس جس کو آگ جلدی پکڑتی ہے، ایسا لباس دیا جائے گا. اسی طریقے سے بستر بھی آگ کا، دیواریں بھی. کتنی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے اور حدیثوں میں بھی تذکرہ ہے. اس لیے جہنم کو بولنا چاہیے، جہنم کو سننا چاہیے تاکہ کچھ خوف پیدا ہو. صحابہ کرام اس لیے واقعہ بیان کیا پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ وہ ان واقعات کو سنتے تھے، جہنم کی کیفیات، جہنم میں کیا ہے، ان چیزوں کو سنتے تھے تاکہ اس پر یقین جمے اور نیکیاں آسان ہو جائے، عمل آسان ہو جائے، اس سے بچنا آسان ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تاکید کرتے تھے. فاتقوا النار، جہنم سے ڈرو لوگو، بچو، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں. سب کو ڈراتے تھے، اپنے ایک ایک خاندان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، دیکھو جہنم سے ڈرو. ایک ایک حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ تو جہنم سے بچاؤ کا سامان کر لے. دنیا میں مال پیسہ چاہیے تو مجھ سے مانگ لے، میں قیامت کے دن تیرے کچھ کام نہیں آنے والا ہوں. جہنم سے بچنا ہے تو تیرا انتظام کر لے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں. تو اس لیے جہنم کا تذکرہ سننا چاہیے، اس کو بولنا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ بزرگوں کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے. جہنم کے بارے میں بولنا، سننا، اس کے واقعات. تو صحابہ کرام اس کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے. اس لیے جو ہے ان کے لیے عمل آسان تھے، آخرت کی تیاری بہت آسان تھی ان کی. کتنا ان کو خوف تھا، اللہ اکبر. حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ انہوں نے پانی مانگے اپنے خادموں سے، جو بھی ان کے بیٹے ہوں گے، خادم ہوں گے، ان سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ. اب گرمی کا موسم تھا تو ٹھنڈا پانی ان کے پاس لایا گیا، اس میں تھوڑا سا شہد بھی ملا ہوا تھا، تھوڑا سا شہد بھی ملا ہوا تھا. ایسا پانی ٹھنڈا بھی تھا اور شہد بھی ملا ہوا تھا. انہوں نے ہاتھ میں لیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور پھر اس کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، اور روتے روتے ہچکی بن گئی، بہت زیادہ رونا شروع کر دیا زور زور سے. سب پریشان، یار پانی ہے، ٹھنڈا پانی سامنے آ گیا اور شربت سامنے، شہد ڈالا ہوا، تو انسان تو شوق سے خوش ہو کے پی لیتا ہے، ہنستا ہے ایسے وقت. آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنمی لوگ یاد آ گئے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کی کوئی خواہش پوری نہیں کی جائے گی. وہ جہنمی لوگ پکاریں گے، وہ 8ویں پارے میں گزر چکا ہے
کہ ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنمی لوگ جنت والوں سے کہیں گے، جہنمی لوگوں کے جنت میں دوست ہوں گے نا کچھ، تو وہ اپنے جنتی دوستوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ دوستو کچھ تھوڑا پانی پلا دو یار، تھوڑا سا کچھ کھانے کو دے دو، ہم تو یہاں گرم کھانا کھا رہے ہیں اور کیسے کیسے کھانے کھا رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا کچھ تو بھی ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کچھ دے دو۔ تو وہ جنتی لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ یہ جنت کا کھانا اور پانی اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے، نہیں ملے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا پانی میرے سامنے آ گیا تو مجھے جہنمی لوگ یاد آ گئے کہ جہنمی لوگوں کی کوئی خواہش پوری نہیں کی جائے گی، کوئی ان کو ٹھنڈا پانی اور کسی چیز کا انتظام نہیں ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، صحابہ کرام کیسے یاد رکھتے تھے جہنم، ہمیں بھی ضرورت ہے اس کو یاد رکھنے کی، اس کو یاد رکھنے کی، ذہن میں ہمیشہ تازہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے بچا جائے۔ کوئی آسان بات نہیں ہے بچ کر نکل جانا، آگے ایک دو واقعہ سنائیں گے اس پر انشاءاللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چل رہے، چلتے چلتے وہ بہت سارے لوگ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر جب امیر المومنین تھے تو چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، ایک ریت کا ایک ڈھیر تھا، ریتی کچھ جمع تھی وہاں، ریت کا ڈھیر تھا، اس کے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، بہت سارے لوگ ساتھ میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ریت کے ڈھیر کے پاس پہنچے اور اچانک رونا شروع کر دیا، دھوپ کا وقت تھا دوپہر کا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیا، روتے روتے گھٹنوں کے بل گر گئے، بہت روئے بہت روئے بہت روئے۔ تو جو ساتھ میں لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی گھڑی اسی وقت مجھے جہنمی لوگ یاد آ گئے، جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا تو وہ جہنمیوں کو عذاب کا منظر وہ مجھے یاد آ گیا، اور میں سوچنے لگا کہ اگر جہنمیوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو ریت کے ذرے ہیں، ریت کے ڈھیر پر جتنے ذرے ہیں اتنے سال کے بعد تمہیں چھوڑ دیا جائے گا تو وہ جہنمی لوگ خوش ہو جائیں گے، لیکن ان سے ایسا کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہی میں رہیں گے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے صحابہ کرام کیسے اس کو سوچتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے وہی جو ابھی آیت پڑھی سورہ مزمل 29ویں پارے کی آیت، ان کے وہ ایک مرتبہ افطار کر رہے، روزے سے تھے، افطار کے لیے بیٹھے، کھانا سامنے رکھا ہوا، افطار کا وقت ہوا، اب کھانا کھانے لگے تو اچانک ان کو وہ یاد آ گئی، وہ سورہ مزمل کی آیتیں یاد آ گئی، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، کہ ہمارے پاس جہنمیوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور یہ گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے۔ تو ان کو یہ آیتیں یاد آ گئی تو انہوں نے افطاری نہیں کیا، ایک دن 2 دن 3 دن تک روزہ رکھ رہے، نہ سحری نہ افطار۔ ان کا بچہ پریشان ہو گیا، بیٹا، وہ جا کر 2-3 دوسرے ان کے بزرگوں کو لے کر آیا، دوسرے ان کے جو دوست تھے دوستوں کو لے کر آیا، انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بلا وجہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، کیوں 3 دن سے کھانا نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جب بھی میں دسترخوان پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ جہنمیوں کا کھانا یاد آ جاتا ہے کہ جہنمیوں کو ایسا کھولتا ہوا پانی اور گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا تو میرے کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ کیسے لوگ ہیں، کیسے ان کو یاد ہے جہنم اور جہنم کی چیزیں۔ آج اللہ معاف کرے ہم بھولتے جا رہے ہیں، ہم ایک اس کو قصے پاری نہ سمجھ رہے، گزرا ہوا قصہ ہے یا قرآن میں لکھا ہوا قصہ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت روزانہ اس چیز کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ایک حقیقت ہے۔ تو خیر اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، دعائیں بھی کرنا چاہیے، جہنم سے بچنے، کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے مومن کبھی بھی مطمئن ہو گیا سمجھو وہ منافق ہے۔ مومن مطمئن نہیں ہوتا، جو پکا مومن ہے وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا وہ کہ میں تو عذاب سے بچ گیا، تو میں تو محفوظ ہوں، میں تو بخشایا ہوں، میرے لیے جنت پکی ہے۔ جو سچا مومن ہے وہ کبھی بھی نہیں مطمئن ہوگا، وہ ہمیشہ خوف میں رہے گا، وہ ہمیشہ بے چین رہے گا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ روزانہ اس کو جہنم یاد آئے گی، روزانہ اس کو آخرت یاد آئے گی، روزانہ اس کو جہنم کے عذابات یاد آئیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے سچے مومن بن جائیں۔ آمین۔
اس لیے جہنم کو یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ روزانہ اس سبق کو یاد کیا جائے، یاد رکھا جائے، اس کو سوچا جائے، کیونکہ آسان نہیں ہے اس سے بچنا۔